بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، رمضان کا بابرکت مہینہ وہ آگے بڑھ رہا ہے اور امید ہے کہ آپ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی بخشش وہ اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ تمام تر فیوز و برکات رمضان کے وہ نازل فرمائے، ہمیں عطا فرمائے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ آپ کہہ لیں، وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا میں آپ کے ساتھ، اور وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دے رکھا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ لا علمی اور کچھ غفلت کہہ سکتے ہیں۔ ان دو چیزوں کا ہم شکار ہیں اور اللہ کی ناراضی والے کاموں کی طرف ہمارا میلان ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ جی میرے رشتہ دار بہت برے۔ یہ عام طور پہ ہم سنتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی برائی اور اسپیشلی سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب قسم کے ٹرینڈ چلتے ہیں جناب، کہ میمز بنی ہوئی ہیں رشتہ داروں سے متعلق۔ دیکھیے، ہمارے رشتہ دار برے ہیں تو ہم بھی تو ان کے رشتہ دار ہیں۔ ہم کتنے سارے اچھے ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم اپنا طرز عمل کو درست کریں۔ ہم اپنے آپ کو درست کریں گے تو یقیناً اس کا اثر دوسروں پہ، ہمارے رشتہ داروں پہ بھی پڑے گا۔ لیکن یہ بات کہنا اور یہ اس طرح کی میمز بنانا کہ یہ رشتہ دار تو برے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی مثالیں وہاں پہ فٹ کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ اللہ کے رسول نے رشتہ داروں کے ساتھ جڑنے کا یہ حکم فرمایا، اللہ نے اس کا حکم فرمایا، اور جہاں پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مقدم خرچ وہ بتلایا، ہمیں سکھلایا۔ اب دیکھیے، ایک اور جو غلط بات وہ سننے میں آتی ہے، ہم اسی کے ساتھ چلیں گے، اسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کہ جی جو ہماری طرف آئے گا ہم اس کی طرف جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو، یعنی جوڑنے والے کے ساتھ جوڑنا تو کوئی کارنامہ ہے نہیں، وہ تو یہ ہے کہ جی آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، تو پھر اس میں آپ کا کمال کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ جو آپ سے توڑے اس کے ساتھ جوڑیں، یعنی جو آپ کے رشتہ دار قریبی ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کی خالائیں ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، یعنی ننہالی ددیالی رشتہ دار ہیں، ان کے کی طرف سے اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جی کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، آپ احسان کریں گے تو ان کے دل بھی نرم ہو جائیں گے۔ عام طور پہ زیادتیاں نہیں ہوتی، ہوتا کیا ہے، تھوڑی چھوٹی چھوٹی انائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ایگوز ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ناراضیاں ایسی چلتی ہیں۔ بعض اوقات دو خاندان یا دو رشتہ دار آپس میں کئی سال وہ نہ بات کرتے ہیں، نہ آپس میں کوئی رابطہ رکھتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے جب تحقیق کے بعد کہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، صرف انا تھی۔ انا یہ کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے، قیمتی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ نے رشتہ دار بنائے کیوں ہیں؟ بنیاد جو ہے معاشرے کی وہ انہی رشتوں سے چلتی ہے۔ جب ایک کنبہ مضبوط ہوگا تو ایک خاندان مضبوط ہوگا، جب ایک خاندان مضبوط ہوگا تو ایک معاشرہ مضبوط ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز اس کا ذکر کروں گا کہ عام طور پہ جو ایک رشتہ ہے پھوپھی کے متعلق عجیب و غریب لطائف جناب بنے ہوئے ہیں کہ پھوپھی
یہ کرتی ہے پھوپھی، وہ کرتی ہے پھوپھی، ایسی ہوتی ہے پھوپھی ہے کون؟ پھوپھی آپ کے والد صاحب کی بہن ہیں۔ اور دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ نبی پاک نے ساری زندگی ان سے محبت کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے آپ کا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم ان رشتوں کی کا جو ہے تمسخر وہ ہرگز نہ اڑائیں۔ دوسری طرف دیکھیے کہ جو خالہ ہے وہ کتنا بڑا رشتہ ہے۔ ہماری جو زبانیں وہ چاہے پوٹھوہاری ہے، ہندکو ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، یہاں تک کہ سندھی ہے، وہاں ماسی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ماسی کیا ہے؟ ماں سی، یعنی ماں سی، ماں جیسی۔ اور نبی پاک کا فرمان بھی ہے کہ جب ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو آپ کے لیے جو بڑا رشتہ ہوتا ہے وہ پیچھے آپ کی خالہ کا ہے، کیونکہ وہ ماں کی طرح ہے، ماں کے بعد ان کا رتبہ ہے، ان کا درجہ ہے۔ اسی طرح آپ کے چچا ہیں جو آپ کے والد کے بعد آپ کے لیے قابل احترام ہیں۔ اور پھوپھی جس رشتے کا تمسخر اڑایا جاتا ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کے والد کی بہن ہیں، آپ کے دادا کی بیٹی ہیں۔ آپ کو اپنے دادا سے تو پیار ہے، اپنے والد سے بھی پیار ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں عرض کروں گا اپنی ماں اور بہنوں کی خدمت میں، ان کا بڑا رول ہے اس رشتے کو نیگیٹو بنانے میں۔ کیوں؟ پھوپھی ہوتی ہے والدہ کی نند، اور یہ جو آپس کا ان کا ہے ایک رائولری، ایک رقابت، وہ باعث بنتی ہے ان تمام تر میمز کی۔ یہ رقابت ہونی نہیں چاہیے۔ اصل میں ہمارا معاشرہ وہ معذرت کے ساتھ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، تب جا کے یہ مسائل بنتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کی سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو روم دیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو سپیس جب ہم دیں گے تو رائولریز، رقابتیں، نفرتیں وہ یا تو ڈیولپ ہوں گی نہیں، اگر ہوں گی تو کم ہوں گی، انہیں کنٹرول کیا جا سکے گا۔ تو ایک دوسرے کے لیے گنجائش، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں اور ایک دوسرے کی خوشیوں کا خیال یہ رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑ کے رکھے، جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔